کرنا. وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو. اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کفار مکہ ہیں ان کو تم مار سکتے ہو. حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو. من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ مکہ سے. جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا اب تم بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور فتنے سے مراد یہاں اللہ کے راستے سے روکنا ہے. لکھ لیجیے صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اس لیے قتل کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو وہ انہیں وہ پیغام دینے نہیں دیتے تھے. ساری لڑائی کس پہ تھی کہ تم اللہ کا نام نہ لو. انہیں دعویٰ کرنے کا کوئی موقع یا حق نہ تھا. آج کے دور کی طرح حالات نہیں تھے کہ آپ آزاد ہیں، جہاں آپ چاہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. وہاں اللہ کا نام لینا، توحید کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا سب سے بڑا جرم تھا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان، مال، اولاد ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑا. انتہا درجے کے ظلم و ستم ہوئے. تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن جو تمہیں دین سے روک رہے ہیں، لوگوں پر کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اتنے ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اس پرسیکیوشن کو، اس شدت کو توڑنا ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے دین کا راستہ کھلے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے فکری آزادی کا راستہ کھولا. اس سے پہلے جبری دور تھا. جبر کیا تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے کوئی دین نہیں سلیکٹ کر سکتے تھے، لوگ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ زندگی اختیار نہیں کر سکتے تھے. اور خصوصاً مکہ اور عرب کے لوگ، ان کے ہاں قبائلی نظام تھا، اور اس میں ہر قبیلے کا سردار جس دین پر ہوتا سارے قبیلے کو اسی دین پہ رہنا ہوتا. اگر کوئی ایک شخص اس میں سے نکلتا اور ٹرانسگریس کرتا، یعنی کہ کسی اور دین پہ جاتا، تو سارا قبیلہ اس سے بائیکاٹ کر دیتا تھا. اس کے لیے سروائیول کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے طرح طرح کی اذیتیں سہ کر اس فتنے کو ختم کیا، کیونکہ اسلام نے ہی پہلی دفعہ فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف سپیچ دی. اس سے پہلے لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی؟ جو قبیلے کی سردار کی بات ہے، جو وہ کہتا ہے وہی دین ہے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا مسلمان ہونے کی تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ان میں سے جو طاقتور تھے اور جو بہادر تھے اور جو سرفرے قسم کے لوگ تھے وہ تو اپنی پھر بھی مرضی کر لیتے تھے، لیکن جو عامت الناس تھے، جو ماسز تھے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ ان کے بڑے نہ ہوتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اسلام کب پھیلا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد، اور پھر خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد. اسی کے بارے میں آیات نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اذا جاء نصر اللہ جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. کون سی فتح؟ فتح مکہ. کیونکہ فتح مکہ کے بعد اب مسلمان اس پر عمل کرنے کے قابل ہو گئے کہ جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا اب وہاں سے وہ ان کو نکال سکتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اکثریت تو دبی بیٹھی تھی نا، وہ ایک دم مسلمان ہو گئی. جو ہی مکہ کانکر ہوا تو لوگ مسلمان ہو گئے، سوائے چند ایک کے کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے. انگلیوں پہ گنی جا سکتی ان کی تعداد. باقی سب تو صرف جن کے ڈر سے دلوں میں ایمان چھپائے ہوئے تھے، وہ ڈر جو ہی ختم ہو، جبر کا نظام ختم ہو، تو وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو جو 9 ہجری کا سال ہے وہ کیا ہے؟ عام الوفود. پورے عرب سے قبیلوں کے قبیلے اور وفد کے وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کثرت سے مسلمان ہوئے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ. یہ لاکھ کہاں تھے پہلے؟ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دل میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے، ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے اپنے فیتھ کو. کس کی وجہ سے؟ اس جبر کی وجہ سے، اس پرسیکیوشن کی وجہ. اس کو فتنہ کہا گیا کہ اس کو توڑنا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو قبول کر سکیں. تو والفتنہ اشد من القتل. اور فتنہ کا یہ جو معنی ہے نا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور اگر کوئی نہیں رکتا تو اس کو پھر ہر طرح کی سزا دینا، کیونکہ فتنہ آزمائش ہے، امتحان ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی منصوبہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کیے جائیں
اور ان کو اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے، وہ ساری صورتیں قتل سے بھی زیادہ شدید چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے فزیکلی کسی کو پریس کرنا، ظلم کرنا، مارنا اور اس کے اوپر جبر کرنا یا اس کو پکڑ کے کہیں ڈال دینا، اور ایک یہ ہے کہ ویسے تو نہیں پکڑا ہوا لیکن ذہن پکڑے ہوئے، دماغ خراب کیے ہوئے۔ تو یہ جو فکری جبر ہوتا ہے نا بعض اوقات، کہ یہی سوچ سب کی سوچ ہونی چاہیے اور جو اس سوچ کے خلاف ہے وہ سب مجرم ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہر دور کے فتنے فرق ہوتے ہیں نا۔ یو ہیو ٹو تھنک مائی وے اور نو وے، یعنی یا تو وہ سوچو جو میں سوچتا ہوں، اور اگر وہ نہیں سوچتے جو میں سوچتا ہوں تو پھر تمہارے لیے جینے کا حق نہیں ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ والفتنة اشد من القتل، اور یہ انسانوں کے لیے شدید ترین تکلیف دہ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا ہے، عقل دے کے پیدا کیا ہے اور سوچنے کے لیے کہا ہے، اور اگر کوئی کسی کے سوچنے پہ پابندی لگا دے کہ تم سوچ نہیں سکتے، تم سوال نہیں کر سکتے، خبردار جو تم پوچھ بیٹھے یا تم نے اپنی مرضی سے کوئی بات کہی یا کوئی اپنی مرضی سے سوچ اپنائی، تو اس کو تو پھر کہہ دیا جاتا ہے یہ برین واش ہو گیا ہے، اور جب تک تم میرے طریقے پہ نہیں سوچتے تمہیں برین واش کر دیا گیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم ان سے جنگ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی مکہ میں جنگ نہیں کرو، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کرے۔ ہاں اگر وہ کرے تو پھر تمہیں وہاں کرنے کی اجازت ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو۔ یہاں قاتلو کے جواب میں فَاقْتُلُو کہا گیا ہے، یہ زیادہ شدید ہے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، جزا ہے، بدلہ ہے کافروں کا، یعنی جو اللہ کے راستے پر نہ خود ہوں اور نہ دوسروں کو چلنے دے، اور اللہ کے گھر سے ان لوگوں کو نکال دے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور لوگوں کو زبردستی ان بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کریں جو انہوں نے اللہ کے گھر میں، جسے صرف ایک رب کے نام پر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو چھوڑ توڑ کے بنایا تھا، اس میں وہ سب کچھ بھر دیا۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایسے لوگوں کی پھر جزا یہی ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ فَإِنِ